بات کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ آپ نوٹ کریں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ پہلی چیز حقوق اللہ اور دوسری چیز حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے لیے۔ ہم صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اور صحت و تندرستی سے نوازا ہے، تو ہم اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ حقوق اللہ، اللہ کا حق، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اور اسی طریقے سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ گھروں کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے صاحب اولاد بنایا، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ حقوق العباد کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ حقوق العباد کے تعلق سے یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ حقوق العباد یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے، اور اتنی اہم چیز ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کے اندر کسی قسم کی کمی رہ گئی، کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، حقوق اللہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے بندے کو سزا دے اور چاہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے، یا جب تک بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے بھائی سے اپنے اس غلطی پر معافی نہ مانگ لے، تب تک اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا نہیں۔ ہم اور آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر کمی رہ جائے، کوتاہی ہو جائے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، یا اس کو سزا دے کر کے پھر اس کو اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ حقوق اللہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن بندوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے، اللہ رب العالمین معاف نہیں۔ تو حقوق العباد یہ ایک اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا، اور ہمیں اور آپ کو ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 36 سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت آپ پوری پڑھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 حقوق اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ کتنے حقوق؟ ایک نہیں بلکہ 10 حقوق اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیے۔ اور آپ تعجب کریں گے، ان 10 حقوق میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک حق اپنا بیان کیا ہے۔ ان 10 حقوق میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک حق کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، اور 9 حقوق اللہ رب العالمین نے بندوں کے ذکر کیے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کتنا اہم حصہ ہے زندگی کا۔ اور کون کون سی چیزیں ہیں، آئیے ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو ذکر کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر کی۔ اب جو 9 چیزیں آ رہی ہیں وہ دیکھیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ پہلی چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والجار ذی القربی، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والجار الجنوبی، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اور جو ہم سفر ہو صاحب کہ ہم سفر کریں جو ہمارے ساتھ ہو، ہمارا ہم سفر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور 10ویں چیز وما ملکت ایمانکم، جو ہماری ملکیت میں ہے، جو ہماری ذمہ داری میں، جو ہماری نگرانی میں، ہمارے غلام ہیں، لونڈی ہیں، نوکر چاکر ہیں، جو ہماری ماتحت ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ غور کیجیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، ایک حق اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا ہے، اور 9 حقوق اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حقوق العباد کتنا اہم حصہ ہے زندگی کا، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور حقوق العباد میں بھی ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں رہی تو قیامت کے دن ہم نے جس کا حق مارا ہوگا، جس کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہوگی، اگرچہ ہم نے اپنے والدین کو ستایا ہوگا، اگرچہ ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، یا اللہ رب العالمین نے شادیاں ہماری کرائی تو ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، اگر ہمارا معاملہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہمارے معاملات بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہم ان کے درمیان انصاف نہیں کر رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، قرابت داروں کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابیوں کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس اور کلاش کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تو وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، اس جواب کو سنیے، اور ہم سب اپنے غریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، کہ میری امت کا ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، بڑا نمازی ہوگا، اس نے دنیا کے اندر بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں اس نے خوب پڑھی ہوں گی، اور اس نے خوب روزے رکھے ہوں گے، فرض کے ساتھ ساتھ اس نے نفلی روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، اور اس نے خوب صدقہ و خیرات کیا ہوگا، زکوٰۃ اچھی طریقے سے دیا ہوگا، اس نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا، ایک ہی نہیں بلکہ اس نے کئی عمرے کیے ہوں گے، کئی حج کیے ہوں گے۔ ایسا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، شتم ھذا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اس نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کے اوپر اس نے بہتان لگایا ہوگا، اور وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوگا اس کے مال کو، اور اسی طریقے سے اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اور وَضَرَبَ ھذا، یا اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ ایسا شخص جب قیامت کے دن لایا جائے گا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقہ و خیرات، ساری چیزیں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا انبار اس کے ساتھ ہوگا، لیکن اس نے جن لوگوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، ستایا ہوگا، یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ کیسا انصاف ہے، تو اس آدمی کو کیسے تو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی۔ جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دینے والوں سنو، ہم چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے، اس پر غور کیجیے کہ اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہوگی، قیامت کے دن جس کو ہم نے گالی دی ہو آ کر کے ہمارا گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا اے اللہ
یہ کیسے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالیاں دی تھی، جس کے اوپر کس نے الزام لگایا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، قیامت کے دن وہ انسان بھی آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، میں اس جرم کے اندر ملوث نہیں تھا لیکن اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا میرے اوپر، اے اللہ اس جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ ایک دوسرا بھی آئے گا، کہے گا اے اللہ اس نے میری زمین و جائیداد کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہے، اے اللہ یہ جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ ایک چوتھا بھی آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر ستایا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، اے اللہ یہ جنت کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے حقدار آ جائیں گے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یہ سارے مظلوم آ جائیں گے اور جب یہ اپنی اپنی مظلومیت اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں، جو نمازی تھا، جو روزے دار تھا، جو زکاتی تھا، جس نے کئی حج عمرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دے گا۔ غور کیجئے، ساری نمازیں ختم، سارے روزے ختم، سارے حج ختم، ساری نیکیاں اللہ رب العالمین ان مظلوموں کو دے دے گا، اور پھر اس کے باوجود بھی کچھ حقدار ہوں گے جن کو ابھی کچھ نہیں ملا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو گناہ ہوں گے اس نمازی کے اوپر لاد دے گا۔ اس نمازی کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے اس نمازی کے اوپر، روزے دار کے اوپر ان کی گناہیں اس کے اوپر لاد دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب دینے کے لیے اس کے پاس نیکی نہیں بچی ہے، اب اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ثم طرح فی النار، اس کو لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ غور کیجئے، حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے کہ ہماری ساری نمازیں ختم، ہم نے جو نمازیں اکیلے میں پڑھی، تنہائی میں پڑھی، لوگوں کے سامنے پڑھی، سب ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے بھائی کا حق مارا، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی، ہم نے والدین کو ستایا، ہم نے بیوی بچوں کے حقوق کو مارا، ہم نے اپنے اولاد کے حق کو مارا، اپنے اولادوں کی اچھی طریقے سے پرورش نہیں کی، تربیت نہیں کی، پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک اپنا نہیں رکھا، تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری نیکی کو ختم کر دیا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو قیامت کے دن، ہمارے روزے برباد نہ ہو قیامت کے دن، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج عمرے قیامت کے دن برباد نہ ہو، تو میرے بھائیو ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بندوں کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ذمہ دار بنایا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھانی ہوگی، چاہے ہم کسی طریقے کے ذمہ دار ہوں، اولاد کے ذمہ دار ہوں، ملازموں کے ذمہ دار ہوں، کسی بھی طرح سے ہمیں اللہ نے ذمہ دار اگر بنایا ہے تو ہمیں اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے تو یاد رکھیے گا وہ تکلیف قیامت کے دن ہمارے لیے بھاری پڑ جائیں گی، ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، غور کیجئے، دیکھیے حقوق العباد صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے، اور اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اس پر شرمندہ ہوا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں قیامت میں اللہ رب العالمین ہماری پکڑ نہ کرے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں اور مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، اور میں ان کو مار بھی دیتا ہوں، پیٹ بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تمہارے غلاموں نے جو غلطی کی ہے اس غلطی سے کم اگر تم نے ان کو سزا دی ہے، غور سے سنیے کہ اے صحابی، اگر تمہارے غلام نے جو غلطی کی ہے، جو اس نے خطا کی ہے، اگر تمہاری مار ان کی غلطی سے کم ہے تو قیامت کے دن تمہارے لیے نیکیاں ہوں گی، قیامت کے دن تمہارے لیے نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے بدلے مقابل اس نے جو غلطیاں کی ہیں تمہارے غلام نے اور ان کی غلطیوں سے زیادہ تمہاری سزا ہے، تو یاد رکھیے قیامت میں اللہ رب العالمین تمہاری گرفت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری گرفت کرے گا کہ تمہارے غلام نے غلطی یہ کی، اس کی سزا اتنی نہیں تھی جتنی تم نے سزا دی ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں گناہ دے گا، ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دے گا۔ جب اس صحابی رسول
کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، وہ صحابی رسول ایک کونے میں جاتے ہیں اور اس قدر روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں نے بڑی غلطی کر دی ہے اپنے غلام کو مار کر کے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر میں پکڑ لیا جاؤں گا تب تو یہ بہت برا ہوگا میرے حق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سامنے وہ آیت کریمہ تلاوت کی اور کہا اے میرے صحابی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے اپنے میزان کو رکھ دے گا، اپنے ترازو کو لوگوں کے سامنے رکھ دے گا، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ بھی اس میزان پر اس کے سامنے آ جائے گا، اس ترازو پر اس کے سامنے آ جائے گا۔ کسی نے رائے کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی اگر کسی کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا، اور فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ترازو ہوگا، اللہ کا میزان ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے والا۔ تو غور کیجئے صحابی رسول ہیں، جان گئے تو ان کو فکر ہوئی آخرت کی، اور اللہ رب العالمین سے پکڑ سے بچنے کی ان کو فکر ہوئی کہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا میرے جتنے غلام ہیں آج سے میں سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، سارے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فکر آخرت تھی، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا ان کے اندر، وہ جانتے تھے کہ حقوق العباد معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقوق العباد کے اندر ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو، کوئی غلطی ہو رہی ہو، کوئی کمی ہم سے ہو رہی ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے کسی مسلمان کو تکلیف دے، کسی کو تکلیف دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان وہی ہوگا جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ و پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی سے تھوڑی سی بات ہو جائے بس ختم، اس سے دشمنی رکھنا ہے، یہاں تک یہ مرتے دم تک جب موت حالت تک پہنچ جائے تو ہم اپنے اولاد کو بھی وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، فلاں سے میری دشمنی تھی، میرے مرنے کے بعد تم بھی ان سے دشمنی رکھنا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا يحل لمسلم ان يحقر اخاه مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو ختم کرے کے بند رکھے، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنے دلوں کے اندر نفرت رکھے ہوئے ہیں اور بول چال نہیں رکھتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ذریعہ بھی بتلایا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کیسے پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اپنے دشمن سے بھی سلام کرتا ہے تو گویا اس کو دعا دیتا ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اس طریقے سے دعا دیتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے دشمن سے ملتا ہے اس کو یہ دعا دیتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے
کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھے دعا دے رہا ہے، رحمت کی دعا دے رہا ہے، برکت کی دعا دے رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر سامنے والے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، آپسی اختلافات کو ختم کریں اور اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت رکھیں، ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یہ حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر حقوق العباد کے تعلق سے بیان کی جائیں گی کچھ باتیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اس کے تعلق سے، اور والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے حقوق تو آپ کے سامنے بہت بار بیان کیے جا چکے ہیں، جمعے کے آداب کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حقوق ہیں دنیاوی حقوق، حقوق الوالدین، حقوق العباد کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، ہم خطاکار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں